The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان والوں میں سے اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ پس آسمان والوں میں سے میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین والوں میں سے 2 وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین محترم۔ اسٹیٹس آف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروگرام میں آپ کا میزبان سہیل احمد قادری حاضر خدمت ہے۔ وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے مقتدر علماء کرام سے مختلف موضوعات پہ، لیکن میں چاہوں گا کہ حضرت علامہ مولانا قمر الزمان صاحب کی جانب ایک سوال حضرت آپ سے یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اس دور میں آج بعد الانبیاء افضل البشر امیر المؤمنین و امام المسلمین ہم مانتے ہیں، اور یہ اس وقت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کچھ ایسے انصار مدینہ تھے جو انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیکنگ کر کے ان کو خلیفہ نامزد کرنے کی کوشش میں کوشاں تھے۔ اس حوالے سے آج ہم مانتے ہیں، لیکن اس وقت یہ وہ صحابہ کیوں نہیں اس جو کویشچن اٹھتا ہے کہ وہ کیوں اس ٹائٹل پہ یقین کیوں نہیں رکھتے تھے، یا رکھتے تھے تو یہ تنازع کیوں اٹھا تھا؟ بڑا اچھا سوال ہے، میں یقینی طور پہ اس کا جواب دے کے مجھے خوشی ہوگی اور لوگ بھی مطمئن ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ اس قدر واضح اور روشن ہے کہ کوئی بھی سوال ایسا نہیں جس کا جواب نہ دیا گیا ہو اور نہ دیا جا سکے۔ حضرت سعد بن عبادہ اور ان کے کچھ رفقا کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، جب تک وہ مکے میں تھے تو اسلام نہیں پھیلا، بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر جب وہ مدینہ طیبہ میں آئے تو اسلام پھیلا، اور انصار نے ان لوگوں کو پناہ دی جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگوں میں انصار نے اپنا ایک اہم رول ادا کیا، چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پہ جو پہلی جنگ تھی، انصاری نے سب سے پہلے کہا تھا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ کہہ دے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم آپ کے دیوانے ہیں اور آپ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہیں۔ تو انصار نے پناہ بھی دی، انصار نے قربانیاں بھی دیں، اس لیے خلافت انصار کو میسر آنی چاہیے۔ یہ ایک بات پیدا ہوئی۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ایک متفقہ رائے جب قائم ہو جاتی ہے اور اس پہ سب دستخط کر دیتے ہیں تو سب کی رائے سمجھی جاتی ہے۔ اس کے جواب میں سیدنا عمر فاروق نے تقریر فرمائی، لیکن آخری فیصلہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے بعد۔ جناب بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سننے کے بعد کہا، حضرت ابو نعمان بشیر بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ کہا کہ انصار کی جماعت اللہ کی قسم، یقینی بات ہے کہ مشرکین سے جہاد میں ہم نے سبقت کی اور ہمیں فضیلت حاصل ہے، لیکن ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا اور اپنے نبی کی اطاعت کے لیے کیا اور اپنی بہتری کے لیے کیا، لہٰذا ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کی خدمات کی بدولت ان کے حقوق پہ دست درازی کریں۔ یہ الفاظ ہیں، ان کے حقوق پر دست درازی کریں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان خدمات کی بدولت ہم نے جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا اور اللہ کے رسول کے لیے اور سرور کائنات کے لیے، اور اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الائمۃ من قریش، ائمہ قریش سے ہوں گے اور وہ قریشی ہیں، اس لیے صدیق اکبر ہی کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک انصاری کی تقریر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد سارے معاملات ٹھنڈے پڑ گئے اور لوگ مطمئن ہو گئے، اور پھر سب نے بلا کسی اختلاف کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، کہ ہم نے ان کا ساتھ دیا مگر انہوں نے ہمیں ایمان دیا۔ خود رسول پاک قریش میں سے ہیں، تو کس کی جرأت ہے کہ قریش پر سبقت کرنے کی کوشش کرے کہ خود رسول پاک اسی خاندان سے ہیں، اسی قریش سے ہیں جن کے لیے خلافت کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب اختلاف فطری بات ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ افضلیت کے قائل نہیں تھے۔ امیر المومنین کے بعد ہم امیر المومنین کہتے ہیں، جب خلافت کی بیعت ہو گئی تو ہم امیر المومنین کہتے ہیں، اس سے پہلے تو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن افضلیت کے سب قائل تھے، وہ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں۔
اللہ کے رسول کے بعد انبیاء کے بعد جن کا مقام سب سے بلند ہے وہ صدیق اکبر ہیں، اس کے سبھی قائل تھے کہ اجماعی عقیدہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ امارت کا فیصلہ اس تقریر کے بعد ہو جاتا ہے کہ ائمۃ من قریش، ائمہ سرکار کا فرمان تھا ائمہ قریش سے ہوں گے، سرکار خود قریشی ہیں اور صدیق اکبر بھی قریشی ہیں، اس لیے ہمیں ان کی بیعت کرنی چاہیے، اور جب بیعت کر لی متفقہ طور پہ تو کوئی اختلاف نہیں رہ گیا۔ اب یہ سوال آج اٹھانا دراصل خود انصار کی توہین کرنے کے مرادف ہے، جن کے ہاتھوں میں انہوں نے ہاتھ دے دیا، اب ان کو بنیاد بنا کے آج اگر سوال پیدا کیا جائے تو گویا ان کی بیعت کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں شہزاد صاحب لیڈ سے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، پہلے تو میں سب علماء کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خاص طور پر علامہ مشری صاحب کی خدمت میں۔ میرا سوال ہے کہ ایک عالم صاحب ہیں، وہ سنیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور انہوں نے ایک نیا نعرہ نکالا ہے کہ نعرہ تحقیق حق سب یار۔ وہ کہتے ہیں کہ تو ہم صحابہ کرام حق پر ہیں، اور جو حضور نے جو خلافت کی جو مدت بتائی تھی اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی اسی مدت میں آتی ہے، اس لیے نعرہ تحقیق حق سب یار سبھی کو شامل کرنا چاہیے۔ اور تھوڑے کچھ سالوں کے بعد انہوں نے اس نعرے کی آڑ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت کا انکار کر دیا۔ ابھی بھی یہ لوگ سنی مجلسوں میں آتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا سوال موصول ہو چکا ہے کہ آپ نعرہ تحقیق کی شرعی حیثیت پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، میرا سوال یہ ہے جی کہ اگر تو ہم کہیں کہ یہ نعرہ ٹھیک ہے، نعرہ تحقیق حق سب یار، تو وہ لوگ اپنی سازش میں کامیاب ہوتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت کا انکار کرتے ہیں، اور ہم کہیں گے یہ نعرہ غلط ہے تو کہیں ہم گستاخ صحابہ تو نہیں بن جائیں گے، کیونکہ صحابہ سارے حق پر تھے۔ اور میں چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب اگر ہو سکے تو علامہ مشدی صاحب عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ وہ دیں گے ضرور، جزاک اللہ۔ میں چاہوں گا کہ مولانا یونس مصباحی صاحب کی جانب جاؤں کہ حضرت سوال یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت پیشہ تھے، تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی کاروباری شراکت داری تھی؟ اور اگر تھی تو کیا وہی شراکت، کاروباری شراکت اگر ان کے ساتھ تھی تو قربت کی یہی بنیادی وجہ بنی تھی؟ تجارت کے سلسلے میں میرا اپنا یہ خیال ہے جی، اور کہ تاریخ سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کی شراکت میں کوئی کاروبار کیا ہو۔ تاجر وہ بھی تھے اور تجارت اللہ کے رسول نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال سے فرمائی، یہ ثابت ہے جی، لیکن شراکت ہے نہیں۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ بھی تاجر تھے اور سرکار نے بھی تجارت کی، اس لیے تعلق کی وجہ تجارت ہے نہ کہ محبت۔ یہ ایک فریب ہے، تاریخ سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جناب صدیق اکبر نے سرکار کے ساتھ کوئی تجارت کی ہو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی شاہ اس پر ایک ہے کہ جس وقت شام کے سفر میں ابو طالب کو یہ کہا راہب نے کہ آپ ان کو شام لے کر کے نہ جائیے کہ وہاں پہ یہود جو ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات نبوت کے بارے میں، تو اس وقت یہ بات احادیث میں مذکور ہے کہ ابو بکر صدیق اس سفر میں ساتھ تھے، یعنی بغرض تجارت تھے یا میت تھی، میت آپ کو حاصل تھی، کیونکہ بعض روایات میں یہ موجود ہے کہ ابو طالب نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو راہب کے کہنے کے مطابق واپس بھیجا مکہ مکرمہ، اور جن لوگوں کے ساتھ بھیجا ان میں جو نام آتا ہے احادیث میں وہ حضرت ابو بکر صدیق کا آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ واپس بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میت تھی، وہ رفاقت دوستی، حالانکہ اس وقت جب آپ کو ساتھ لے کر گئے ابو طالب تو وہ تجارت کی غرض سے نہیں ہے، اس وقت تو آپ کی عمر کم تھی، لیکن ساتھ رکھنے کے لیے لے گئے۔ مگر یہ بات صحیح ہے کہ اس سفر میں بھی میت ابو بکر صدیق کو حاصل تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے ہی ابو بکر صدیق کو سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ دوستی تھی، محبت تھی، اور آپ کا جہاں بھی آپ جاتے، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مکہ مکرمہ میں آئے تو مکہ مکرمہ میں جس شخص کو میت حاصل تھی اسلام کے یعنی قبل از اعلان رسالت بھی، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ کی پہلے بھی جو ندیم ہیں، دوست ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں فاروقی صاحب پیٹر برڈ سے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। जी सहेल साहब, आपके पैनल में बैठे हुए सारे उलमा कौम की तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलहुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमर जुमा उज़्मी और मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा पीर सैयद इरफान मशरी साहब दावत मुराद फरमा लिया। तो सवाल ये है कि जिस मकाम पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और खलीफा दोम उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमाए, मसला ये उठाया जाता है कि उनको जहाँ दफन किया गया है आपकी साहबजादियों ने विरासत में से हिस्सा लेकर वहां आपको दफनाया गया है। जी सरकार मदीना की विरासत में से हिस्सा तलब किया है। बात चैनल पे ये बात की जा रही है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने विरासत में हिस्सा लेकर और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी ने अपना हिस्सा लेकर फिर अपने वालिद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने अबू बकर सिद्दीक के लिए दफन जहाँ मदफून है वो और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जो दफन किया गया उनको विरासत में हिस्सा लेकर दफन किया गया है। क्या ये बात रवायात या हदीस की रोशनी में ठीक है? कि बिलखसूस शाह साहब से यह मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर जरा रोशनी डालें और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाह। यही सवाल लेकर मैं किबला शाह साहब की जानिब चलूँगा। हज़रत अभी सवाल जो आया कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी सैयदा हफ्सा और उनके साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन्होंने विरासत से लेकर हिस्सा ये कबूर जो दोनों शेखैन की हैं इनके लिए जो ज़मीन वक्फ़ की गई है, जो ज़मीन वक्फ़ ये विरासत से लेकर इन्होंने ये कबूर के लिए ये वक्फ़ की थी। क्या ये इसमें क्या हैसियत है और क्या इसमें क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात कतई गलत है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विरासत जो है वो जारी नहीं हुई और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये हुक्म है कि हम अंबिया की जमात हैं, हम किसी को वारिस नहीं बनाते। दिरहम का, दीनार का, माल का, दार का, घर का, कार का, मालो दौलत का हम वारिस नहीं बनाते। हमारे वारिस जो होते हैं वो ईमान में और इल्म में हमारे किताब में वारिस होते हैं। तो बात यह है कि अगर इन हुजरों को जो अज़वाज मुतहरात के पास थे उनके नाम से कि वो इस हुजरे में क़याम फरमाएं, इन हुजरों को अगर विरासत समझा गया तो क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम की विरासत ये 12x12 के दो हुजरे ही थे जो उन्हें मिलने थे? दूसरी बात यह है कि ये अज़वाज मुतहरात जो हैं इनका ये अभी तक हुजूर के निकाह में है और इनको आगे निकाह करना इन पर हराम है। किसी मुसलमान को जायज़ नहीं कि वो इनसे निकाह करे। तो जब इनसे निकाह हराम है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हयात हैं, आपका तरका जारी नहीं होगा और आपकी अज़वाज मुतहरात का आगे निकाह जायज़ नहीं है। तो जब आपके निकाह में हैं तो निकाह में जिसकी औरत होगी तो नफका और सुकना किसके जिम्मे होगा? यानी मेरा ये सवाल भी है, जवाब भी दे रहा हूं और सवाल भी कर रहा हूं। वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा मा काना लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा, कि कोई भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज से तुम निकाह नहीं कर सकते, हमेशा हमेशा के लिए उनसे निकाह हराम है। तो ये जो निकाह की हुर्मत है इसमें दो बातें, एक तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत है और दूसरी ये बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं। एक लम्हा के लिए आपकी मौत थी, उसके बाद आप हयात हैं। यहां तक कि शुहदा हयात हैं, जिंदा हैं, मगर शुहदा की बीवियों को बाद अज़ इंक़िज़ा इद्दत निकाह जायज़ है। मगर रसूलुल्लाह की हयात शुहदा की हयात से भी बुलंदो बाला है कि आपकी अज़वाज मुतहरात को बाद इंक़िज़ा इद्दत भी वो निकाह नहीं कर सकती, उन पर इद्दत के अहकाम ही जारी नहीं होंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हिस्सी के साथ आप जिंदा हैं और ये आपका शर्फ व करामत भी है और आपकी हयात की भी दलील है। तो जिस वक्त वो आपके निकाह में हैं तो उनको सुकना ये रसूलुल्लाह की तरफ से दिया जाएगा, विरसा नहीं दिया जाएगा। ये वैसे ही रसूलुल्लाह के फराइज़ दीनिया में ये बात दाखिल है कि जिनको निकाह में लाएं उनको रोटी भी दें, उनको कपड़ा भी दें, उनको रिहाइश भी फराहम करें। इसलिए ये उनको रसूलुल्लाह का ही मिल्क है, सिर्फ उनके लिए
استعمال کے لیے ان کو دیا گیا، جیسا کہ بیت المال سے یا مال فیض سے اہل بیت اطہار کے لیے قوت ان کو فراہم کیا جاتا تھا، کھانا فراہم کیا جاتا تھا، کپڑا فراہم کیا جاتا تھا، رہائش فراہم کی جاتی تھی، اسی حکم میں مال فیض سے ان کو بھی ضرورت کے لیے، جیسے کہ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی فراہم کیا جاتا تھا، مولا علی المرتضیٰ کو بھی، حضرت جعفر ابن ابی طالب کی اولاد کو بھی، حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد کو، بلکہ مال فے کا اجرا حضرت مولا علی اور حضرت عباس بن عبد المطلب دونوں شخصیات فرماتی تھی۔ تمام خلفاء نے ان کو ہی متولی بنایا مال فے کا، یہ اپنے ہاتھوں سے حضور کے قرابت داروں میں مال تقسیم فرماتے تھے۔ امام حسن مجتبی تک سب حضرات نے یہی کام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ان کو متولی بنایا، حضرت فاروق اعظم نے بھی ان کو متولی بنایا، عثمان غنی نے بھی ان کو متولی بنایا، امام حسن مجتبی مولا علی پاک نے بھی وہی حیثیت اس کی برقرار رکھی۔ لہذا یہ کہنا کہ ورثہ جاری ہوا، اور اپنے اگر ایسی بات تھی تو وہ ایک ہی اجرا حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کا دونوں کا ملک تھا پھر، کہ اس میں حضرت فاروق اعظم کو بھی انہوں نے سلا لیا۔ اس کا مطلب ہے حضرت حفصہ کا ملک والی بات ہوتی تو اپنے حجرے میں ان کی قبر بناتی نا، حجرہ تو صرف حضرت عائشہ کے نام سے ہے نا، جس میں یہ تینوں قبریں ہیں، اللہ کے پیارے رسول کی آرام گاہ بھی اور جناب شیخین کریمین بھی۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ وہ حجرہ جو ہے وہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول کا ہی ملک ہے، اور یہ تو ان کے استعمال کے لیے ہے، استعمال کے لیے ان کو ملا، جیسا کہ تمام شرعن بھی ان کا حق بھی بنتا ہے، اور پھر مال فیض سے اسی طرح قرابت داروں کو، اور اس کے ساتھ والا حجرہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس تھا، جو آج بھی کسی اور کے استعمال میں نہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سرکار کے نام پر ہی اس کو تالا لگا ہوا ہے آج بھی۔ اگر کوئی سید صاحب چاہیں اور وہ ان میں اتنی جرت ہو تو وہ نجدیوں سے تالے کی چابی لے کے تو اس میں جا کر آباد ہو جائیں، کیونکہ امی جان حضرت سیدہ تو نساء العالمین کا حجرہ بھی ان حجروں کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ تو کیا وہ اگر حجرے ہی ورثے میں ملے تھے تو وہ جو تالا بند حجرہ شریف آج تک موجود ہے، پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی ہمارے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اور کرنا چاہوں گا جی اجازت سے، بالکل۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کی تدفین کا جہاں تک مسئلہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے حجرے میں مدفون ہو جاؤں۔ یہ پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا، یہ وراثت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی اپنے والد کے پہلو میں، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ Can I also add here, Suhail bhai? Yeah. The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam is known to have never had a fly, never ever in his entire life sit on his body. He was so pure, he was so perfect, so muzakka, that a fly never ever sat in on the body of the Prophet alayhi salatu wasalam. So the Allah would not let a fly sit on the body of the Prophet alayhi salatu wasalam. How would Allah allow Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala and Sayyidina Faruq Azam radiyallahu ta'ala to rest with the Prophet alayhi salatu wasalam until the day of judgment? They are resting with him until the day of judgment. جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں مریم بہن لندن سے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وہ غالباً چلے گئے۔ جی حضرت میں مولانا یونس مصباحی صاحب کی میں اسی سوال پر ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی ارشاد۔ کہ یہ کنز العمال ہے، اس کی 11ویں جلد ہے، اس میں خطیب نے جو تخریج کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ ارشاد ہے کہ ما من مولود الا وفی سرتہ من تربتہ التی یولد منہا، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف میں جس جگہ سے وہ پیدا ہوا ہے اس کی مٹی رکھی جاتی ہے۔ فَإِذَا رُدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ رُدَّ إِلَىٰ تُرْبَتِهِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا حَتَّىٰ يُدْفَنَ فِيهَا، اور جب وہ اپنی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنی مٹی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جس سے اس کی تخلیق ہوئی، تو پھر اسی جگہ پر اس کو مدفون کیا جاتا ہے۔ وَإِنِّي وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ خُلِقْنَا مِن تُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے کہ میں اور ابو بکر اور عمر یہ سب کے سب ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، وَفِيهَا نُطْفًا، اور اسی جگہ پر ہم دفن کیے جائیں گے، تو اس وجہ سے یہ ایک ہی جگہ پر سب کی تدفین ہوئی۔ سبحان اللہ۔ میں قبلہ شاہ صاحب کی جانب چلوں گا کہ ایک کالر نے سوال کیا تھا کہ نعرہ تحقیق، اس کا جواب وہ بھی بتا دیں کہ جواب حقیقی طور پہ کیا بنتا ہے، اور جو آج کل جو چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ کسی صاحب نے
حق سب یار کا جواب انہوں نے فرمایا، تقاضا کیا. جی تو اس میں تھوڑا سا آپ وضاحت فرما دیں کہ کیا اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ یہ ہے کہ لیکن جواب سے پہلے اگر اجازت ہو تو یعقوب بھائی پریسٹن سے ان کی کال لے لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. میرا ایک کویسچن ہے. جی کیا کہیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ જ્યારે મર્દોમાં પહેલા ઈમાન લાવ્યા હતા, એમની ઉંમર મુબારક કેટલી હતી અને દુનિયાથી પડદો ફરવા ગયા ત્યારે એમની ઉંમર મુબારક કેટલી હતી, એટલું મારે જાણવું હતું. اتنا مجھے جاننا تھا. سوری. جی میں سمجھا نہیں آپ کا سوال کیا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ جب مردوں میں انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تب ان کی عمر مبارک، اور جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تب ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ٹھیک، بہت شکریہ. انشاءاللہ علماء کرام انشاءاللہ ضرور پیش فرمائیں گے اس کا جوابات. جی حضرت نعرے کے متعلق آپ فرمانے لگے تھے. جی کہ نعرہ تحقیق. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ نعرہ اس ضرورت کے تحت مسلمانوں نے لگایا کہ آپ کی خلافت کو، یعنی خلفائے اربعہ کی جو خلافت ہے اس میں سے 3 خلفاء کی خلافت کو غاصبانہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے غصب کی، ان کا حق نہیں تھا. اب تحقیق اس بات کی ہوتی ہے کہ غصب کا اور جو چھیننے کا الزام دیتے ہیں اس کا جواب ہے کہ یہ ان کا وجود اور ان کا ایمان اور ان کا مقام یہ سب حق ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح خوارج جو ہیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا جو چوتھے خلیفہ ہیں ان کے خلاف یہ بکتے ہیں کہ وہ دین سے ہی نکل گئے. انہوں نے حکم مقرر کیا حضرت معاویہ اور اپنے درمیان ابو موسیٰ اشعری کو اور حضرت عمر بن عاص کو. تو انہوں نے یہ الزام دیا حروریہ نے کہ علی المرتضیٰ نے اللہ کے کیے ہوئے فیصلے پر کیوں لوگوں کو حکم مقرر کیا. اس لیے علی جو ہے اللہ کے فیصلے پر انہوں نے جب حکم مقرر کیا بندوں کو تو وہ بھی دین سے نکل گئے. یہ باقاعدہ انہوں نے فتویٰ جاری کیا. اس لیے ان چاروں کو، 3 کو جب روافض نے کہا کہ انہوں نے غصب کیا اور چوتھے کو خوارج نے یہ کہا کہ وہ دین سے نکل گئے، اپنے درمیان فیصل مقرر کر لیے انہوں نے، تو اس لیے ملت نے، امت نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خوارج کے خلاف جو کچھ وہ بکتے ہیں علی المرتضیٰ حق پر ہیں، اور خوارج جو ہے وہ ہزیان بکتے ہیں. اسی طرح یہ تینوں جن کے خلاف روافض بکتے ہیں کہ یہ غاصب ہیں، حق پر نہیں ہیں، سچے نہیں ہیں، تو یہ بھی روافض بھی بکتے ہیں. لہذا چاروں کا حق پر ہونا اہل سنت و جماعت ان چاروں کے حق پر ہونے کا اعلان کرتے ہیں. باقی سب جو ہیں ان پر ایسا کوئی دعویٰ، کوئی تحریک، کوئی موومنٹ اس پر نہیں ہے کہ ان کے حق ہونے یا نہ ہونے کی بات کی جائے. جب ان 4 کا حق ہونا ثابت ہو جائے تو باقی پر جو الزام ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پوری جماعت کے یہ 4 ہی تو قائد ہیں. جب ان کے قائد پر حقیقت ثابت ہو جائے گی کہ وہ حق ہیں، سچ ہیں، تو باقی سب پر جو ہے وہ دعویٰ خود بخود ختم ہو جائے گا. اس لیے یہ ملت میں آج سے 1400 سال پہلے سے یہ باقاعدہ احادیث عالیہ کی روشنی میں 4 یار اور ان کی حقانیت کا مسئلہ یہ بیان ہوا ہے. یہ ہم نے احادیث مبارکہ سے ہمیشہ پیش کیا ہے. فضائل صحابہ یہ کتاب میرے پاس اس وقت بھی موجود ہے. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو لائے ہیں. حضور فرماتے ہیں لا تجتمع حب هؤلاء الاربعة فی الا فی قلب مؤمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی کے قلب میں 4 کی محبت کسی کے دل میں جمع نہیں ہوتی مگر وہ جو مومن ہو. مومن کے دل میں ان 4 کی محبت جمع ہوتی ہے. کون؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی. ان 4 کی محبت مومن کے قلب میں جمع ہوگی. جو منافق ہوگا اس کے دل میں 4 کی محبت کبھی جمع نہیں ہو سکتی. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں. یہ شفا شریف میں الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں سب امتوں میں سے
اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے میری امت کو چنا ہے، پسند کیا ہے، خیر امت بنایا ہے، اور میری امت میں سے رب تبارک و تعالیٰ نے میرے صحابہ کو چنا ہے، منتخب کیا ہے، تو میرے تمام صحابہ میں سے وختار علی منہم اربعن، 4 کو رب تعالیٰ نے خاص میرے لیے چن لیا، ابا بکر و عمر و عثمان و علی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت موجود ہے جس میں ساری امتوں میں اپنی امت کے انتخاب کا حضور نے ذکر کیا، پوری امت میں سے صحابہ کے انتخاب کا ذکر کیا، اور صحابہ میں اس کی جماعت میں سے 4 کا ذکر، اور 4 کا نام لیا آپ نے، ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ تو جس طرح احادیث مبارکہ میں 4 کا لفظ موجود ہے تو 4 ہی ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے، کیونکہ 4 کا عدد جو ہے خاص ہے، عدد ہوتے ہی خاص ہیں، 1 ہوتا ہے، 2 ہوتا ہے، 3 ہوتا ہے، 4 ہوتا ہے، 4 کا مطلب 8 نہیں ہوتا، یا 4 کا مطلب سب نہیں ہوتا، کیونکہ عدد کی دلالت اپنے مدلول پر یہ ہمیشہ خاص ہے، اور اگر اس کو کوئی اڑا دے کہ عدد خاص نہیں ہوتے تو دنیا کا سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا، کیونکہ کوئی 1000 لکھ کے لاکھ سمجھے اور لاکھ سے لکھ کے کوئی کروڑ سمجھے تو یہ غلط ہے۔ عدد ہمیشہ اپنے مدلول پر جو دلالت کرتے ہیں وہ قطعی ہوتی ہے، یہ صرف مذہب کی بات نہیں، یہ عقل کی بھی بات ہے۔ تو جب نبی پاک 4 کہیں تو اس سے سب مراد لینے کا مطلب کیا ہے؟ 4 سے کیا تکلیف ہے؟ جب ثلاثہ کہیں تو 3 مراد ہوں گے، جیسے کہ یتربص بانفسہم ثلاثۃ قروء ہے، تو ثلاثہ کے لفظ کی دلالت 3 پر ہے، تو اربع کی دلالت 4 پر ہوگی۔ اور پھر اس پر میں ایک پیاری بات آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ صوفیاء نے اس کو پسند کیا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مونس احمد بمجلس 4 یار، مونس ابو جہل عتبہ ذوالخمار، محمد مصطفیٰ کی محبت کی مجلس 4 یار کی مجلس ہے، اور ابو جہل کی محبت کی مجلس عتبہ شرابی کی مجلس تھی، محمد مصطفیٰ کی پسند کی مجلس 4 یار کی مجلس ہے۔ سبحان اللہ، مولانا ہمارے روم مسنوی شریف میں فرما گئے، ماشاءاللہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں نعمان صاحب لندن سے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی ویلکم۔ میں نعمان بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ علماء کرام کو بھی میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ تو میرا سوال جو ہے عرفان شاہ صاحب سے ہے جی کہ پلیز ان کو کہہ دیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہم جب یہ درود پاک پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے جی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا ظاہری وصال ہوا ہے، تو پلیز اس کے وہ کہتے ہیں کوئی حدیث کا حوالہ دے دو یا کوئی قرآن پاک کا حوالہ دو جی تاکہ ہمیں پراپر پتہ چل سکے کہ کیا چیز۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو اگر ٹائم ملا، کیونکہ یہ ہمارا موضوع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ اگر وقت ملا تو اس پہ ضرور گفتگو ہوگی۔ میں جانا چاہوں گا قبلہ اعظمی صاحب کی جانب کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی زندگی، ان کی ایج کا ایک سوال آیا تھا کہ کس ایج پہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور کس ایج پہ ان کا وصال ہوا؟ عمر کے اعتبار سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ 2-2.5 سال چھوٹے تھے، جی اس لیے ظاہر ہے کہ جب اسلام قبول کیا ہے اعلان نبوت کے بعد تو ان کی عمر 38 اور 37 کے درمیان رہی ہوگی، جی اور وصال جو ہوا آپ جانتے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ انگلش میں چاہوں گا مولانا ارشد مصباحی صاحب۔ Can I also mention here that regarding the demise of the 4 Khulafa, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala also passed away at the age of 63. Sayyidina Farooq Azam radiyallahu ta'ala also passed away at the age of 63. Sayyidina Ali al-Murtaza radiyallahu ta'ala also passed away at the age of 63. Hazrat Sayyidina Usman Zunnurain radiyallahu ta'ala, if I remember correctly, passed away at the age of 82. Otherwise, all the 3 other Sahaba passed away at the age of 63 according to the age of the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ایک سوال آیا کہ باغ فدق اصل کس کی ملکیت تھی، اور اس واقعہ میں کیا ہوا کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمۃ الزہرا سے جبراً زبردستی یا تشدد سے یہ چھینا گیا تھا، یا پھر کیا ہوا تھا؟ اس حوالے سے میں قبلہ شاہ صاحب کی جانب اس سوال کو لے کے جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ بارہا یہاں بیان ہو چکا ہے، لیکن ٹھیک ہے کہ جب سوال کرنے والے ضرورت سمجھتے ہیں تو جواب بھی ہم ضرور دیں گے اس کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ فدق جو ہے یہ وادی تھی خیبر کے ملحقہ وادیوں میں سے، اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہودیوں نے لڑائی کے بغیر
یعنی غنیمت جو ہوتی ہے خاص وہ ہے کہ جو مفتوحہ علاقوں میں سے فاتحین جو ہے ان کو فتح کی صورت میں حاصل ہوتی ہے. مگر یہ ہے کہ جس کو بطور گفٹ کوئی پیش کر دیتا ہے، بعد میں بھی ایسا ہو سکتا ہے اب بھی کہ حاکم اسلام کو کوئی پیش کرے، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مطہرہ میں جب آپ کو ایسا مال پیش کیا جاتا تھا، کوئی بھی مال ہوتا یا زمین ہوتی یا جائیداد ہوتی، تو اس کا حکم قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خود بیان فرمایا، اور قرآن کی وحی میں، وحی جلی میں یہ بات موجود ہو گئی نص صریح میں کہ ایسے مال کا کیا حکم ہے جو لڑائی کے بغیر آپ کو گفٹ کے طور پر پیش کر دیا جائے. اب یہ دیکھیں کہ فدق کا جو علاقہ ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مفتوحہ علاقہ نہیں ہے، بلکہ اس کو بطور گفٹ خیبر کے لوگوں نے اور یہود نے، ان بستیوں کے رہنے والوں نے پیش کر دیا تھا. اور اس کا حکم قرآن میں یہ ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بستیوں والے مال پیش کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مال پیش کیا جائے اور وہ بغیر لڑائی کے ہو، اس میں کوئی یہ نہیں کہ اس پر کوئی محنت کی گئی ہو زیادہ یا اس پر کوئی جو ہے نا اس کو قربانی دی گئی ہو. وہ کس کا ہے؟ للہ ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ خدا کا مال ہے. رسول اللہ کے گفٹ بھی اللہ کے ہیں. بعد میں یہ فیصلہ فاروق اعظم نے حضرت عمر بن عاص سے بھی کیا تھا جو گورنر مصر تھے. انہوں نے کہا کہ میری فلاں چیز تو مجھے گفٹ میں ملی. آپ نے فرمایا تم اس لیے گفٹ میں ملی ہے کہ تم عاص کے بیٹے ہو، اس لیے ملی ہے نا کہ تم گورنر ہو. تو گورنروں کو میں یہ بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ کوئی گفٹ ملے تو ذاتی ملکیت میں لے آئیں. جو ان کی اس حیثیت میں ان کو گفٹ ملا ہے وہ بھی بیت المال میں دینا پڑے گا. یہ اسی فیصلے کی بنیاد پر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں اور مملکت اسلامی کے آپ امیر بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امیر المومنین بھی ہے نا، کہ اس وقت وہ اسلامی حکومت کے امیر ہیں، بادشاہ بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مال فے کے بارے میں یہ فیصلہ دے دیا کہ وہ اللہ کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی باغ سے مال و منال سے لینے کا تو محتاج نہیں ہے. تو اللہ کا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے وہ بیت المال کا حصہ لیکن للرسول ہے، اس میں سے رسول اپنے لیے ذاتی طور پر بھی لے سکتے ہیں. یہ فرق ہے اس میں. جی حضرت اس پہ مزید گفتگو کریں گے، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین محترم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس لوٹ کر علماء کرام سے مزید گفتگو کریں گے وقفے کے بعد. حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان والوں میں سے اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں. پس آسمان والوں میں سے میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین والوں میں سے 2 وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں.